اچھا یہ ضروری ہے، لیکن ہمارے میں نے دیکھا ہے تاریخ سے ہسٹری دیکھیں تو اس میں جو بڑی بڑی پرسنالٹیز گزری ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، ابھی اس کا تذکرہ بھی آنے والی ایپیسوڈ میں بھی ہم کرتے رہیں گے، ان میں کئی جلائے کا بیٹا تھا، کوئی لوہار کا بیٹا تھا، جو سکسیس سٹوریز بنی ہیں بڑے انٹرنیشنل لیول پہ، اور یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ نان بھائی کا بچے نے بھی پوزیشن لے لی. تو آپ پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہمارے کلچر میں دیکھ کے بتائیں کہ اس کے اگر ریسورسز نہیں بھی ہیں، ماں باپ پڑھے لکھے سپوز نہیں بھی ہیں، اور آپ کے پاس بکس کا نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے وہ بھی اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اکنامک آپ کو پتہ ہے ہمارے مسائل ہیں، تو سب کے ماں باپ تو پڑھے لکھے نہیں، لٹریسی ریٹ بھی کم ہے، اور نہ ہی سب کے اپنے گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی وسائل کم ہیں. پھر آج کل آپ دیکھیں پرابلمس ہیں. اس میں بتانا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنا بچپن اور کس طریقے سے ان کو کیا دیں ہم کہ بھائی آپ موٹیویٹڈ رہیں؟ جی یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی انفیوریبل سرکمسٹانسز میں ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو تعلیم کے ذریعے اپنی کایا جو ہے نا پلٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کی وہ چیزیں، وہ پرنسپلز، وہ آئیڈیاز، وہ سچویشن ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس میں جنرلی لوگ آگے آئیں. ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ آپ کو ہر سوسائٹی میں مل جائیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم جنرلی ماحول کو اور انوائرمنٹ کو اور اس طرح کے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کر دیں کہ جس میں لوگ یہ نہیں ہے کہ ایکسیپشنل کیسز ہی صرف ہوں، بلکہ جنرلی بھی لوگ آگے آ پائیں. میں ایک واقعے کے ساتھ اس کو ایک بیان کرنا چاہوں گا کہ کوئی اس طرح سے آپ لے لیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ وہ کسی کلاس میں کسی گریڈ میں فیل ہو گیا، اور اس کا آس پاس کا ماحول یہ ہے کہ اس کے پاس بڑے اپرچونیٹیز ہیں ادھر ادھر بیٹھنے کی، ادھر ادھر کی کاموں میں انگیج ہونے کی. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ تیاری کرے، دوبارہ وہ اس ایگزامس کی تیاری کر کے اپنے آپ کو یعنی وہ پاس ہو سکے، وہ ادھر ادھر انگیج ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ باہر بیٹھ گیا، باہر کھیل کود میں وہ جو ہے نا اس کا انوائرمنٹ ہی تھوڑا سا لوز انوائرمنٹ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ری گروپ کرتا، اپنی تیاری مکمل کرتا اور وہ پاس ہوتا، تو وہ ادھر ہی کہیں کھو گیا. اور دوسری طرف ایک ایسا بچہ ہے جو کہ فیل ہوا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس باہر بیٹھنے کی بھی اس طرح سے گنجائش نہیں ہے، اور گھر میں بھی پیرنٹس جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں، باہر بھی جو ہے نا اس کو ایک اس طرح کا انوائرمنٹ ملا کہ اسے پتہ چلا ہے، اسے اندازہ ہوا کہ کہیں میں ٹائم اپنا ویسٹ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ الٹیمیٹلی اپنی ساری کوششوں اور کاوشیں کرنے کے باوجود نا وہ واپس پلٹ آئے گا، وہ تیاری کی طرف، تو وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ اس بچے کے مطابق ہو جائے کہ جو کہیں کھو گیا اپنے گیمز میں، اپنے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں. تو یہ ماحول کا جو گھر میں جو آس پاس جو ماحول ہوتا ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو میں نے ایک واقعے سے تھوڑا سا الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماحول بڑا امپیکٹ کرتا ہے، اور ایکسیپشنلی کچھ لوگ چیلنج اپنے اوپر جو معاملات یا پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس کو چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس چیلنج کو اپرچونٹی میں وہ کنورٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنرلی بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے. ایکسیپشنل کیسز انسیڈنٹس آتے رہیں گے، اور ان کو سلیوٹ ہے کہ جلاہے کا بیٹا ہے یا ایک بہت لوور مڈل کلاس سے لوگ ہیں، لیکن وہاں سے ایک دور افتادہ گاؤں سے بچہ پڑھ کے آ گیا. لیکن ہمیں اپنی ریشو کو بہتر کرنا ہے کہ وہ 100 میں سے ایک بچہ ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 100 میں سے 90 بچے ہوں. تو اس طرح کا انوائرمنٹ اور اس طرح کا ماحول جو ہے نا وہ پیدا ہونا چاہیے. یا